یہ چھٹی کا دن تھا۔ نازیہ اپنے مکان کی چھت پر چند سہیلیوں کے ہمراہ گلی میں جھانک رہی تھی کہ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے ظفر کی نظر سامنے والے مکان کی چھت پر گئی اور نازیہ سے نگاہیں مل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی صورت دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اسے فراموش نہ کر سکا۔ کافی دن سوچ بچار میں گزر گئے مگر ملاقات کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ ظفر نے اپنے گھر کی ملازمہ سے کام لینے کے لیے پہلے اسے چرب زبانی سے شیشے میں اتارا، پھر مٹھی گرم کر کے خط لکھ کر دیا کہ یہ سامنے والے گھر جا کر نازیہ کو دے دینا۔ ملازمہ جس کا نام بالی تھا نازیہ کے گھر صفائی کا کام کرتی تھی۔ ظفر دھڑکتے دل کے ساتھ جواب کا منتظر تھا۔ وقت کسی طور کٹتا نہ تھا۔ پل پل کر کے دن گزارا۔ اگلے روز 10 بجے صبح بالی آتی دکھائی دی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دبا ہوا تھا۔ جواب امید افزا ملا تو بالی کے ذریعے باقاعدہ دونوں میں خط و کتابت شروع ہو گئی۔ بالی کی ہتھیلی پر ہر بار چند روپے ضرور رکھنے پڑتے تھے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلا لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ظفر کی بے چینی دو چند ہو گئی تھی۔ اب اس کا جی چاہتا تھا کہ نازیہ کو دیکھے، اس سے باتیں کرے۔ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجبوری یہ تھی کہ نازیہ گھر سے اکیلی نکل نہیں سکتی تھی اور اس کے گھر وہ جا نہ سکتا تھا۔ پھر ملاقات ہو تو کیسے؟ اس بار خط میں نازیہ نے لکھا تھا کہ اگر ملنا ہے تو 11 بجے میرے گھر آ جانا۔ آج رات ابا جان اور بھائی گھر پہ نہ ہوں گے، ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ نازیہ کا گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں کھلم کھلا نہیں جا سکتا تھا۔ آس پڑوس والے سب ظفر کو جانتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عزت کا تھا۔ بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس داغ کا دھویا جانا محال ہوتا ہے۔ جوں جوں وقت ملاقات قریب آتا جا رہا تھا پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر اس علاقے کی بجلی چلی جائے تو تم آسانی سے اندھیرے میں اپنی محبوبہ کے گھر جا سکتے ہو۔ ان دنوں لوڈ شیڈنگ زوروں پر تھی۔ خوش قسمتی سے رات کے ٹھیک 11 بجے سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ ننھی منی ٹارچ کی روشنی میں نازیہ کے گھر کی ڈیوڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ نازیہ انتظار میں دروازے پر ملی۔ بلا شبہ وہ انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے اندر لے گئی۔ گھر کے مرد دوسرے گاؤں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ نازیہ کی ماں اور سوتیلی بہن اس وقت بستر پر دراز خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں، کیونکہ انہیں صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت تھی۔ تبھی شب کو 10-11 بجے تک سو جاتی تھیں۔ یہ زندگی کی پہلی یادگار ملاقات رہی۔ نازیہ اندھیرے میں ظفر کے بہت قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یوں بھی دو جوان دل اگر سرگوشیوں میں گفتگو کریں تو وہ پیار بھری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ظفر اس وقت کسی دوسری دنیا میں کھویا ہوا تھا جو خوابوں کی دنیا سے زیادہ حیران کن تھی۔ اسے وقت کے گزرنے کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ وعدے کر رہے تھے اور یوں گلے شکوے کر رہے تھے جیسے دونوں جنم جنم سے ملتے رہے ہوں۔ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، نہ جانے ظفر کیا سن رہا تھا۔ بس ایک مدہوشی کی سی کیفیت تھی جو محبوب کے قرب سے ہوتی ہے اور آدمی اپنا آپ تک بھول جاتا ہے۔ ظفر کو اسی قدر سنائی دیا کہ وہ قسمیں کھا رہی تھی۔ میں جان دے دوں گی مگر تم سے بے وفائی نہ کروں گی، تم بھی مجھ سے وفا کرنا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں گم تھے کہ کچھ کھنکا سا ہوا۔ شاید ماں نیند سے بیدار ہو گئی تھی اور نازیہ کو بستر پر نہ پا کر ادھر آ گئی تھی۔ سرگوشیوں پر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دم سادھے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھوج لگانے کی صحیح کرنے لگی۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ بیٹھک میں نازیہ تنہا نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی ساتھ ہے، اس نے کھڑکی سے دیکھا اور اس کا دماغ گھوم گیا تو اس نے جلدی سے باہر سے بیٹھک کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اب یہ دونوں قید ہو گئے اور فرار کا کوئی راستہ نہ رہ گیا۔ ماں ستیلی تھی، پہلے ہی اس سے بہت خار رکھتی تھی۔
آج تو بیچاری لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اس لیے ستیلی بیٹی سے خار نکالنے کا اس سے اچھا اور کون سا موقع تھا۔ وہ دروازے کے باہر چارپائی ڈال کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں نازیہ کو گالیاں دینے شروع کر دیں۔ کہتی تھی کہ آج میں ان دونوں کو زندہ نہ چھوڑوں گی، دیکھو تو اندر کون مردود ہے اور کیسے یہاں سے بچ کر جاتا ہے۔ آ لینے دو گھر کے مردوں کو، دکھا دوں گی دنیا کو اس لڑکی کے کرتوت، رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلائے ہیں۔ باپ بھائی کی عزت سے کھیلنے کی جرت کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری رات انہوں نے بیٹھک میں قید گالیاں اور کوسنے گزار دی۔ دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ بس نازیہ کے باپ اور بھائی کے آنے کی دیر تھی۔ محبت کا نشہ اتر چکا تھا اور ذلت و رسوائی اور اجل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جان پر ایسی بنی کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اب دن نکل کے نظر آنے لگے تھے۔ نازیہ کا دل کانپ جاتا تھا۔ ماں سگی ہوتی تو شاید ڈانٹ ڈپٹ کر ظفر کو گالی دے کر اور بیٹی کا عیب ڈھک لیتی۔ یہاں تو ستیلی ماں جانے کب سے موقع کی طاق میں تھی کہ لڑکی کی کمزوری ہاتھ آئے اور وہ شوہر کو بدظن کر دے۔ نازیہ کا باپ اس قبیلے سے تھا جہاں ایسے موقعوں پر زبان سے نہیں کلہاڑی سے کام لیتے ہیں۔ صبح ہو گئی، 9 بجے تک کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد دستک ہوئی۔ نازیہ دروازے کے سامنے ہی بیٹھی اور ظفر کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بولی ابا اور بھائی آ گئے ہیں، وہ پہلے مجھے ماریں گے، بعد میں تم تک پہنچیں گے۔ میں تمہیں اپنے سے پہلے مرنے نہ دوں گی۔ ظفر سمجھ گیا کہ وہ بڑی حوصلے والی ہے۔ اسے خود تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر کو سانس رو کے دونوں موت کے انتظار میں رہے۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ نہیں آئے جو ان کے لیے اجل کے روپ میں آنے والے تھے۔ پڑوس کا بچہ کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ مزید 2 گھنٹے اس جان کنی کے عالم میں بیت گئے۔ سانس لینا دشوار تھا مگر خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ 11 بجے پھر دستک ہوئی۔ یقین ہو گیا کہ اب شور مچے گا، محلے بھر میں رسوائی ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ موت کا یہ خونی کھیل دیکھیں گے، کس قدر بے عزتی ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جس کو نازیہ کی ماں نے بھائی جی کہہ کر بلایا تھا۔ یہ شفیق چاچا تھا، باپ کا رشتہ دار، جو ماں کو اصلی گھی دینے آیا تھا۔ ماں اسے صحن تک لائی اور گھی کا برتن خالی کر کے دیا، مگر اسے بیٹھنے کو نہ کہا، شاید اس لیے کہ شوہر اور بیٹا گھر پر موجود نہ تھے۔ ایسے میں دور پرے کے رشتہ داروں کو وہ گھر کے اندر نہیں بٹھاتی تھی۔ ظفر دعا کرنے لگا، یا اللہ اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ مجھ کو عزت سے رہائی مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں تو یہ کر رہا تھا کہ آج رب العزت بچا لے تو آئندہ ایسی غلطی نہ کرے گا۔ قطعی امید نہ تھی ان حالات میں عزت سے رہائی مل جاتی، مگر اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بے شک وہ اپنے خطا کار بندوں پر نظر کرم رکھتا ہے۔ اس نے ظفر کی دعائیں سن لیں۔ اس وقت جب ماں شفیق چاچا کا گھی کا برتن خالی کر رہی تھی، نازیہ کی بہن کو موقع مل گیا۔ اس کو ان کے حال پر ترس آ گیا، یا شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہ تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کی جانب لپکی اور بیرونی کنڈی کھول کر بولی، فوراً نکل بھاگو، اس سے پہلے کہ ماں ادھر آ جائے۔ موقع ملنے کی دیر تھی۔ ظفر چھپاک سے ڈیڑھی میں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ جان بھی بچ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ کسی نے اسے دیکھا نہ تھا۔ گلی بھی سنسان تھی، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ظفر کو تو نئی زندگی مل گئی، مگر ماں نے نازیہ کو نہ بخشا۔ جب شوہر اور بیٹا آئے تو اس نے شکایت لگائی کہ یہ بیٹھک میں جانے کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، نازیہ کو اتنی مار پڑی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئی۔ باپ اور بھائی پوچھ کر تھک گئے کہ وہ کون شخص تھا جو رات میں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ بس یہی کہتی رہی، کوئی نہیں تھا۔ ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کہ کنڈی اس نے کھولی ہے۔ اگر یہ بھی بتا دیتی تو یقیناً باپ اور بھائی یہی سمجھتے کہ وہ بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ سچ ہے، عورت وفا کرنے پر آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ ظفر کے سر سے عشق کا بھوت تو اس کوٹھڑی میں چند گھنٹے بند رہنے پر اتر گیا تھا، لیکن نازیہ
اس وفا کی دیوی نے جان دے دی مگر اس کا نام لبوں پر نہ آیا۔ اگلے روز سارے گاؤں نے سن لیا کہ نازیہ کی فوتگی ہو گئی ہے۔ باپ اور بھائی کچھ قریبی عزیزوں کے ساتھ اس کو دفنانے جا رہے تھے۔ سارے گاؤں والے تعزیت کرنے گئے مگر ظفر نہ گیا کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اپنا پیارا سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔